اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک پیدائش کا مرحلہ، پیدائش سے لے کر موت تک کا مرحلہ۔ دوسرا موت سے قیامت تک کا مرحلہ۔ تیسرا قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہو کر حسابات لینے کا مرحلہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی میں سے، زمین میں سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ مرنے کے بعد تم دوبارہ زمین ہی میں چلے جاؤ گے اور اسی میں سے پھر ہم تمہیں نکال لیں گے دوسری دفعہ، یعنی دوسری پیدائش اسی میں سے ہوگی، زمین ہی میں سے ہوگی۔ وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں، مگر وہ انکار ہی کرتا رہا اور کہنے لگا، اس نے انکار کر دیا اور ہر دفعہ تکذیب ہی کی۔ جب بھی کوئی نشانی دکھائی نا تو اس نے انکار ہی کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ۔ اس نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے ملک سے یعنی مصر سے ہمیں نکال دے اپنے جادو کے ذریعے سے؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، بس ہم بھی لائیں گے تیرے لیے، تیرے مقابل، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ویسا ہی جادو، مطلب جیسے تو جادو کر رہا ہے نا، ایسے ہی ہم بھی جادوگر بلائیں گے اور جادو کریں گے جیسے تو جادو کرتا پھر رہا ہے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارے درمیان ایک مقرر وقت مقرر کر لیتے ہیں کہ اس وقت کے خلاف نہ تم کرو گے نہ ہم کریں گے اور فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم بھی ویسا ہی جادو لے آئیں گے جیسا تم جادو کر رہے ہو، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى۔ تو انہوں نے مقرر کیا ایک وقت کہ دن کے وقت سب اکٹھے ہو جائیں، تو وہ جو دن مقرر کیا وہ انہوں نے جشن نوروز کا دن مقرر کیا، جبکہ سب لوگ جمع ہوتے تھے میدان میں اور اپنا یہ دن مناتے تھے۔ تو فرعون نے کہا کہ لوگ سب جمع ہوں گے تو اس وقت یہ مقابلہ ہوگا۔ اس کے بعد فرعون چلا گیا اور پھر وہ اپنے تمام جادوگر جمع کر کے لایا۔ وَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ وَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر اپنے وہ سامان جمع کر کے دوبارہ سے آیا۔ قَالَ اللَّهُ مُوسَىٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، کہ تمہاری بربادی ہو کہ تم نہ افطرا کرو، نہ جھوٹ باندھو اللہ پر، وَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، بس ہلاک کر دے گا اللہ تمہیں عذاب کے ذریعے سے۔ وَقَدْ خَابَ، اور نامراد وہ ہوتا ہے نا، نفترا
جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوتا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر وہ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے اپنے کام کے بارے میں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ کر کرنے لگے مشورے، مطلب ان سے چھپ کر وہ آپس میں مشورے کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جادوگر جمع کر لیے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدون ان يخرجكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ وہ کہنے لگے بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، نعوذ باللہ دونوں جادوگر ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ فرعون والوں نے کہا۔ یخرجکم من ارضکم، وہ تو چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں، اور تمہارا اتنا اچھا جو مذہب ہے اس کو نابود کر دیں۔ وَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ تُوَفَّى، تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار بند کرا جاؤ۔ یہ فرعون نے اپنے لوگوں کو مشورہ دیا۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، تو یہ جادوگر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، یا تو تم اپنی چیز کو پہلے ڈالو، یعنی اپنے جادو کے کرتب پہلے دکھاؤ یا ہم دکھاتے ہیں۔ قالا بل القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی پہلے دکھاؤ، تم ہی پہلے ڈالو اپنا جادو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو جب انہوں نے ڈالا نا اپنا جادو کے ذریعے سے رسیاں جو بنائی ہوئی تھی نا، وہ ان کے لوگوں کو یہ ایسے نظر آنے لگیں جیسے کہ وہ سانپ ہوں۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آنے لگی کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں، صرف نظروں پہ جادو کیا ہوا تھا نا۔ وہ اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا خوف نہ کر، بلا شبہ تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ الکے، اور ڈال دے، معافی یمینک، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے نا لاٹھی، وہ اس کو ڈال دے۔ تلقف ما صنعوا، تو وہ یہ جو ہے نا یہ سانپ بن جائے گی، اور پھر جو کچھ انہوں نے یہ رسیاں سانپوں کی شکل میں بنائی ہوئی ہیں نا، جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہی ہیں، تو وہ سب کو نگل جائے گا، وہ سانپ نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، تو بے شک ان کا یہ فریب ہے جو جادو کی شکل میں ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور کامیاب نہیں ہوگا جادوگر جہاں وہ آئے۔ فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ، پھر انہوں نے گر پڑے جادوگر سجدے میں۔
جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا نا اپنے عصا کو تو وہ سانپ بن گیا، تو ان کی رسیاں وسیاں جو سانپ کی شکل میں انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، مطلب بظاہر تو وہ رسیاں ہی تھیں، لیکن وہ دیکھنے والے کی آنکھوں پہ جادو کیا ہوا تھا تو انہیں وہ سانپ نظر آ رہی تھی، تو وہ سب کو نگل گئے۔ تو جب یہ سب معاملہ ہوا تو جادوگر جو تھے وہ فوراً سجدے میں گر پڑے، ان کا جادو فیل ہو گیا۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، تو جادوگروں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تو اب فرعون کو وہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا کیا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، تو یہ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے۔ انہوں نے اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جادوگر قرار دے دیا، انہوں نے نعوذ باللہ کہ یہ تو تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، تمہیں بھی اسی نے جادو سکھایا ہے، اور تمہارا استاد یہی ہے۔ تو پھر اس نے کیا کہا، حکم دیا فَلَا أُوقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اور کیا کہہ رہے ہیں فرعون، کیا کہہ رہا ہے کہ اب اس کی اسکیم جو تھی وہ فیل ہو گئی۔ اس نے کہا میں اب بڑھ کے مار رہا ہے کہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ الٹی جانب، ایک مطلب دایاں اگر پیر کاٹا تو بایاں ہاتھ کاٹوں گا، ایسے مطلب الٹی جانب میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا۔ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تمہیں ضرور سولے چڑھاؤں گا، فی جذوع النخلۃ، کھجور کے تنے کے ساتھ۔ یہ فوراً ڈراوے دے رہا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا، تو پھر خوب جان لو گے کہ کون عذاب دینے میں سخت ہے اور کس کا عذاب زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ ایونا أشد عذابا وأبقىٰ، کہ زیادہ سخت عذاب کس کا ہے اور تا دیر رہنے والا عذاب کس کا ہے۔ قالوا لنورثک علی ما جاءنا من البینات، تو جادوگر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، جو ہمارے پاس آ گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو دلائل آ گئے ہیں، تو ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے من البینات، ان نشانیوں پر جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئے۔ والذی فطرنا، اور وہ اللہ ہی جس نے ہمیں پیدا کیا، فقد ما انت قاد، تو بس وہ جادوگر اتنے نہ ڈر ہو گئے، ایمان کی طاقت تھی نا، انہوں نے کہا تو آپ جو بھی حکم دینا چاہتے ہو دے دو، وہ صرف اسی زندگی میں ہوگا، جو بھی تو حکم دے گا اسی زندگی میں دے سکتے ہو۔ انا تقضی هذه الحیات الدنیا، تم دنیا ہی کی زندگی میں ہمیں تکلیف دے سکتے ہو۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم تو اپنے رب پر ایمان لے ہیں، لیغفر لنا، وہ ہمیں ضرور بخش دے گا، خطایانا، ہماری خطائیں، وہ ہماری خطائیں ضرور بخش دے گا، وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقیٰ، اور جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کروایا تھا نا،
جو ہم سے زبردستی جادو کروایا گیا اس کو بھی اللہ بخش دے گا، کیونکہ وہ ہم سے زبردستی کروایا گیا تھا، اور اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ خیر واب کا، وہ اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ انہ من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم، اور جو پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آیا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے۔ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ لا یموت، وہ نہ مرے گا، فیہا اس میں، یعنی ولا یحییٰ، اور نہ وہ جیے گا۔ جو بھی ہمارے پاس آئے گا اس گناہ گار ہو کر، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم ہے، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ من یاتے ہی مومنن، اور جو مومن ہو کر ہمارے پاس آئے گا، قد عمل الصالحات، اور جس نے عمل بھی اچھے کیے ہوں گے، نیک کیے ہوں گے، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، لہم الدرجات الاولی، جن کے درجات ہم بلند کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے اونچے اونچے درجات ہیں۔ جنت عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ان اسر بعبادی فاضرب لہم طریقا فی البحر یابسا، کہ تو ہمارے بندوں کو لے کر نکل جا اور ان کے لیے راستہ بنا لے، دریا میں خشک راستہ بنا لینا، یعنی لاٹھی مارو گے تو اس میں دریا میں خشک راستہ بن جائے گا، تو پھر وہاں سے اپنے لوگوں کو لے کے نکل جانا۔ لا تخافوا درکم ولا تخشوا، نہ تو تجھے کوئی خوف ہوگا پکڑنے کا، نہ ہی ڈر ہوگا۔ یہ بھی خوف نہیں ہوگا کہ کوئی ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ کر ہمیں پکڑ لے گا، اور نہ ہی یہ بھی خوف ہوگا کہ کسی کا بھی ڈر نہیں ہوگا، تمہارے دل میں آئے گا ہی نہیں، اپنے غرق ہونے کا تو ڈر آئے گا ہی نہیں، بلکہ تو انہیں غرق ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ تو آیت نمبر 77 اور 78 میں موسیٰ اور فرعون کا آخری معرکہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، پھر فرعون نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے پیچھے فرعون کا لشکر عظیم تعاقب کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بنی اسرائیل کا قافلہ سمندر کے کنارے پر تھا۔ یہاں اللہ نے فرمایا اپنا عصا سمندر میں مارو، فوراً سمندر پھٹ گیا اور اس کا ایک حصہ بڑی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں ایک خشک راستہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روشن معجزہ تھا، چنانچہ قافلہ اس سے گزر گیا۔ ادھر فرعون کے لشکر نے بھی اس راستے کو دیکھا اور اسی میں ان کا تعاقب کیا، مگر سمندر کے درمیان میں فرعون کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب جو ان کی قوم تھی نا، وہ لوگوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ فَغَشِيَهُم، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے تعاقب کیا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، تو
دریا کی موجوں ان پر چڑھ کر ان کو ڈھانپ لیا، یعنی کہ اس میں غرق ہو گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا تھا اور سیدھے راستہ سے ہٹا دیا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا الیکم المن والسلویٰ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمن سے، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے تورات دینے کے لیے، تمہیں کوہ طور کی طرف، مشرق کی طرف بلایا، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلویٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو عنایتیں کی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر، ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ من و سلویٰ اتارا کولو من طیبات ما رزقناکم، تو اس میں سے کھاؤ جو چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی، وَلَا تَطْغَوْا، اور نہ سرکشی کرو، فیہ، اس میں، فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی، تو اگر تم سرکشی کرو گے تو تم پر میرا غضب اترے گا۔ میرا اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میرا غضب تم پر اترے گا اگر تم سرکشی کرو گے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَیہ غَضَبِی فَقَدْ هَوَیٰ، اور وہ شخص جس پر میرا غضب اترے تو وہ ہلاک ہو گیا، گویا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں بخش دینے والا ہوں، انی لَغَفَّارٌ، بے شک میں بخش دینے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا ہوا اور اس نے اچھے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، اور پھر وہ ہدایت کے راستے پر چلے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے جلدی کی کہ تم میرے پاس فوراً وقت مقررہ سے پہلے ہی آ گئے؟ کیا بات تھی جو اتنی جلدی تھی تمہیں؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 83 سے آگے ان کے حالات کا تذکرہ ہے جو مصر سے نکلنے کے بعد دشت سینا میں پیش آئے، اور سامری کا واقعہ بھی شروع ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف ہونے کے لیے گئے، وہاں اعتکاف کیا انہوں نے، تو قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں دے گئے۔ ان کی موجودگی میں سامری کا فتنہ ظہور میں آیا، تو وہی اللہ نے ان کو مخاطب کیا کہ کس بات نے تمہیں جلدی آنے پر مجبور کر دیا تھا؟ فوراً ہی انہیں چھوڑ کر میرے پاس چلے آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے وقت مقررہ پر آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے، تیری خوشی کے لیے۔ فرمایا اچھا، مگر قوم اتنے دنوں میں گمراہ ہو گئی، تیری قوم تو اتنی جلدی گمراہ ہو گئی۔ سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ یہاں فتنہ قوم کا، ہم نے تیری قوم کو آزمایا، اس میں سنت اللہ کا ذکر ہے۔ افراد ہوں یا اقوام، نیک ہوں یا بد، ہر وقت سب کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتا رہتا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم نے تمہاری قوم کو اس آزمائش میں ڈالا لیکن وہ اس میں فیل ہو گئی، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں تم جلدی چھوڑ کے آ گئے اپنی قوم کو، کالا، انہوں نے فرمایا ہم اعلیٰ آثاری، کہ وہ تو میرے پیچھے پیچھے ہی چلے آ رہے ہیں، میں جلدی پہنچ گیا، وہ عاجل تو علیہ کا، اور میں تیرے پاس جلدی آ گیا، رب لترضیٰ، تاکہ تو اے میرے رب تو خوش ہو جائے۔ دیدار کا اتنا شوق تھا کہ قوم کو پیچھے ہی چھوڑ کے آ گئے۔ کالا فإنا قد فتنا قومک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، تیرے بعد اب تو چلا آیا، تو تیرے بعد قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا۔ وَعَادَ اللَّهُ السَّامِرَ، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ فراجع موسیٰ، پھر یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے۔ غضبناک ہو کر اپنی قوم کے پاس آئے، غصے میں بھرے ہوئے۔ تو آیت نمبر 86 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو نہایت غضبناک ہوئے، غصے سے بھر گئے، اور قوم کی حالت، اور اسی غم کی حالت میں قوم کے پاس آئے۔ سب سے پہلے قوم کی سرزنش کی، نادانو، تم نے یہ کیا کیا؟ کیا اللہ نے تم سے مبارک وعدہ نہیں لیا تھا اور شریعت دینے کا نہیں کہا تھا کہ اس وعدے میں اتنی دیر ہو گئی تھی کہ تم صبر ہی نہ کر سکے؟ انہیں ڈانٹنے لگے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت قوم کے سرداروں سے وعدہ لیا تھا کہ میں شریعت لینے جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہیں ٹھہرے رہو۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے جواب دیا، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں کہ جو اسرائیلیوں کے زیورات ہم اٹھائے پھر رہے تھے نا، ضمانت کے طور پر ہمارے پاس رکھے ہوئے تھے، وہ اس صحرا میں ہمیں اٹھانا بہت مشکل تھا ہمارے لیے، اس لیے وہ ہم نے آگ میں ڈال دیے، اور سامری نے بھی ڈال دیے، اور یہ سوانگ بنایا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے اپنا کرتب دکھایا اور ایک بچڑا بنا کر پیش کر دیا، جس میں سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی۔ اس نے اس آواز کو اپنی کرامات کا نتیجہ قرار دیا اور لوگوں کو بیوقوف بنایا، یہ باور کرایا کہ میں اس میں حضرت جبرائیل کے گھوڑے کی قسم کی خاک ڈالی ہے جس سے یہ آواز نکلتی ہے۔ تو ہر زمانہ میں ضعیف الاعتقاد لوگوں کو احمق بنانے کے لیے کچھ لوگ ایسا کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ یہ بے جان دھڑ جو کسی کو کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتا، آخر یہ کیسا معبود ہے؟ معبود کوئی کھلونا نہیں بلکہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور ضرورت ہے، جس سے زندگی کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، لیکن بچڑے سے کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ فوراً واپس آئے اور اپنی قوم کو آ کے ڈانٹنے لگے، غصہ ہونے لگے ان پر، کہ وہ کہنے لگے کہ کیا تم سے وعدہ نہیں کیا گیا تھا، تمہارے پروردگار نے وعدہ نہیں کیا تھا، اچھا وعدہ کیا تھا۔ افات علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم عذاب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا میری جدائی تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا، اور اسی سامری نے بھی ایسے ہی کیا، تو اس نے ان سے ایک بچڑا بنا دیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر اس نے
ایک گائے کی آواز جیسا ایک بچڑا بنا دیا، جس کا دھڑ تو بچڑے کا سا تھا، آواز گائے کسی سے۔ فقالو، پھر انہوں نے کہا ھذا الہکم الہ موسیٰ فناسیہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ کس نے کہا؟ یہ سامری نے کہا، اور موسیٰ جو ہے وہ بھول گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَفَلَا يَرَوْنَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے تھے، یہ سمجھدار لوگ نہیں تھے، نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ جو جواب ہی نہیں دیتا، پتھر کا بت یا سونے کا بت کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور نہ وہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی نقصان کا یا نفع کا، تو وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس قدر بیوقوف لوگ تھے، چند لمحہ میں ہی انہوں نے سب الٹ پلٹ کر دیا، سامری کے پیچھے لگ گئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کے پاس بھی میری ویڈیو بر وقت پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سے ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔